السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے جس ٹاپک پہ ویڈیو لے کے آیا ہوں، اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے نیوبیز کو، بگنرز کو سمجھانے کے لیے کہ پرندوں کا کاروبار کیسے ہوتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا which is called probability، امکانات۔ پروبیبلٹی کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے میری بات سنیے۔ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ مارکیٹ سے ایک بکرا خرید کے لاؤ اور اس بکرے کی پرائس رینج 24,000 ہونی چاہیے، تو آپ کے لیے ایک آسان ٹاسک ہے، آپ بازار جائیں 24,000 کا بکرا خرید کے لے گئے۔ اگر میں آپ سے کہوں بازار سے ایک بکرا خرید کے لے کے آؤ جو 24,000 کا ہو اور اس کا وزن 30 کلو سے اوپر ہو، بکرا ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر میں کہوں ایک بکرا ڈھونڈ کے لاؤ 24,000 کی رینج میں آئے، 30 کلو سے اوپر وزن ہو، سینگ نہ ہو، میں نے ایک اور ویریبل بڑھایا۔ نمبر 1 میں نے کہا 30 کلو سے اوپر وزن، سب سے پہلے میں نے کہا کہ 24,000 ویلیو۔ نمبر 2 میں نے کہا 30 کلو سے اوپر وزن ہونا چاہیے۔ نمبر 3 میں نے کہا کہ اس کے سینگ نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر 4 میں اس کہتا ہوں کہ اس کا کلر وائٹ اور بلیک ہونا چاہیے۔ نمبر 5 میں کہتا ہوں کہ اس بکرے کی چاروں ٹانگوں کا کلر ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ نمبر 6 میں اسے کہتا ہوں کہ اس بکرے کی دم لمبی ہونی چاہیے۔ نمبر 7 میں کہتا ہوں اس کا ناک طوطے جیسا ہونا چاہیے۔ نمبر 8 میں کہتا ہوں اس کے گلے پہ جھالر ہونی چاہیے۔ نمبر 9 میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ دوندا ہی ہو۔ تو ویورز، جب میں ویریبلز انکریز کرتا چلا جاؤں گا، بکرا ڈھونڈنا آپ کے لیے مشکل ہوتا جائے گا کہ آسان ہوتا جائے گا؟ مشکل ہوتا جائے گا۔ یہی سمجھانا تھا۔ جب کسی کام میں نمبر آف ویریبلز انکریز ہو جاتے ہیں، اس کو ڈھونڈنا اور اس کو اچیو کرنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے جب میں XYZ چینلز کو دیکھتا ہوں تو اس کے اندر وہ پروبیبلٹیز بنا کر اور انالیسس بنا کر دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ہیوج رسپیکٹ فار دیم، وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اس حلال بزنس کی طرف لے کے آ رہے ہیں، ان کو میرے سلام ہے، ساتھ سلام ہے۔ مگر ایک چیز جو میں in addition to what they are telling people, whatever they are telling people, in addition to that, what I want to tell, this is my contribution that I want to tell. Guys, جب آپ لوگ کوئی حلال یا اچھا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے اس میں لالچ کی کوئی جگہ نہیں۔ امید تو ہو سکتی ہے، آپ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رزق دے گا، مگر لالچ کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ میں سب کو برا نہیں کہتا، بہت اچھے لوگ بھی ہمارے فیلڈ میں ہیں، مگر یہ جو بنا کر مختلف قسم کے لالچی پوسٹ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں، اس میں آپ کن چیزوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں، ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ میں نے آپ کے سامنے کیجز کا ایک سیٹ اپ لگایا ہے، اس میں 1 2 3 4 16 پیئر ہیں کسی بھی ایک نسل کے جانور کے، کوئی چڑیا ہے، کوئی طوطا ہے، کوئی مرغی ہے، کچھ بھی ہے۔ اگر آپ نے 16 پیئرز لگائے، اپنے ذہن میں ایک پروبیبلٹی آپ نے سوچی، آپ نے پروبیبلٹی یہ سوچی کہ آپ کے پاس ایک پیئر ہے 4,000 روپے کا، اس کا ایک بیبی بکے گا 1,500 روپے کا۔ ہر پیئر کی کیپیسٹی ہے کہ وہ آپ کو کم سے کم 10 بیبیز دے سکتا ہے، مگر آپ کہتے ہیں احتیاطاً 5 بیبیز ہی لگا لو پر پیئر، ٹھیک ہے؟ تو 16 into 5 نکالیں گے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کتنے ہمارے پاس بچے آتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی ویلیو آئے گی اس کو 1500 سے ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں گے کہ ہم کتنے پیسے کما سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے جی کتنے پیسے لگائے کتنے کمائے، ایسے ہی آپ لوگ پروبیبلٹیز بناتے ہیں۔ ایکسکیوز می، جب آپ اس پروبیبلٹی کو بناتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی باتیں ہمیشہ نظر انداز کر جاتے ہیں جو نظر انداز کرنے والی نہیں ہیں۔ اور یہ جو 17 ویریبلز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان 17 ویریبلز کو کراس کرنے کے بعد آپ کو یہ ہاف چیز بھی اٹین ہوگی یا نہیں، یا ہوتی ہے یا نہیں، اس کے اوپر ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، جب آپ کوئی برڈز کی فیزیبلٹی بناتے ہیں، آپ اپنی پیئر کی مورٹیلٹی کو نہیں اس میں انکلوڈ کرتے۔ نمبر 1 نر مر جائے، نمبر 2 مادہ مر جائے، دونوں ہی مر جائیں۔ اب ذرا کراس لگاتے چلے جاتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ کے پیئر نمبر 1 کا نر مر گیا، پیئر نمبر 7 کی مادہ مر گئی، پیئر نمبر 10 پورے کا پورا مر گیا۔ ان کو ہم نے پروبیبلٹی سے میں اب آؤٹ کر دیا۔
اس کی بھی مادہ مر گئی، اس کی بھی مادہ مر گئی، یہ 2 میل آپ کے پاس ایکسٹرا آ گئے. یہاں پر آپ کے پاس ایک میل ایکسٹرا اور یہاں پر آپ کے پاس ایک میل ایکسٹرا. ان 2 میلز کا بھی آپ فی الحال کچھ نہیں کر پا رہے. 1 2 3 4 5 16 میں سے 3 کھانے آپ کے چت ہو گئے، ختم ہو گیا. ایک عام روٹین کی بات ہے جو لوگوں کے ہاں ہوتا ہے، کوئی اچنبا یا انہونی بات نہیں بتانے لگا آپ لوگوں کو میں. نمبر 2، بیہیویئر ایشوز. آپ کے جانور کا بیہیویئر ہی عجیب ہے. مادہ نر کو لفٹ ہی نہیں کرا رہی، نر ادھر منہ کر کے بیٹھا ہے اسٹک پہ، مادہ ادھر کر کے بیٹھی ہوئی ہے. نمبر 3 باکس لگایا ہوا، باکس میں نہیں جا رہے، باکس کو پسند ہی نہیں کر رہے، انڈا باکس کے باہر دے رہے ہیں. سو فرض کریں کہ آپ کے پاس کوئی ایک ایسا پیئر ہے جس کو بیہیویئر ایشو ہے. فرض کریں صرف ایک ہی پیئر ہے آپ کے پاس 6، اس کو ایک بیہیویئر ایشو آ گیا. آگے ہیلتھ ایشو، بیماری آ جانا ایک نارمل سی بات ہے. ہم بھی بیمار ہو سکتے ہیں، پرندے بھی بیمار ہو سکتے ہیں. بیماری نے اٹیک کیا، وہ آپ کے یہ دونوں میلز لے گئی اور ساتھ ایک 5 اور 9 پیئر بھی آپ کا لے گئی. منیمل جب بیماری آتی ہے تو صرف 2 جانور لے کے نہیں جاتی، 2 جوڑے لے کے نہیں جاتی. جب وہ آتی ہے تو پھر جتنا وہ کر سکتی ہے ڈیمیج آپ کو کرتی ہے. مورٹیلٹی، بیہیویئر ایشوز. اب یہ وہ مورٹیلٹی وداؤٹ اینی ریزن. شکیل پوچھتے ہیں بھائی میرا وہ کاکٹیل مر گیا، کیوں مرا؟ اللہ جانے بھائی کیوں مر گیا اس کی آئی ہوئی تھی مر گیا، رائٹ. سو ان نون مورٹیلٹی. ڈسرپٹیو پیئرنگ، پیئرنگ ہی نہیں ہو رہی. مادہ ہی ایسی قسم کی ڈھیٹ ہے، وہ میل کے ساتھ پیئر ہی نہیں کر رہی. میل ایسا ہے مادہ کے ساتھ پیئر ہی نہیں کر رہا. سو ڈسرپٹیو پیئرنگ کا کوئی پرابلم، کوئی ایک ایسا پیئر ہے جی وہ پیئرنگ ہی نہیں کر رہا، شاید 1 یا 2 ایسے نکل ہیں. دین نان بانڈنگ، پیئر بن گیا، بانڈنگ ہی نہیں، پیئر بانڈ ہی نہیں کر رہے. لگایا ہوا آپ لے کے آئے، کنفرم پیئر ہے، کسی قسم کا میٹنگ ایشو آ رہا ہے، میل میٹ نہیں کر رہا، فیمیل میٹ نہیں کرنے دے رہی. نان بانڈنگ. دین جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن، بعد میں پتہ لگا جی وہ تو آپ نے جینڈر ہی صحیح آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہوا تھا، رائٹ. چلو اس کا تو حل ہے کہ آپ سارے کے سارے برڈس کو کا DNA کروا لیں، بٹ سم ٹائمس اس کے اندر بھی کوئی ایرر آ سکتا ہے. دین ایج ڈفرینسز، آپ نے DNA بھی صحیح کروایا ہوا ہے، 3 سال کا نر ہے، 7-8 مہینے کی مادہ چھوڑی ہوئی ہے، آپ چھوڑ کے بیٹھیں گے بریڈ آئے گی، سارا کچھ ٹھیک ہے، جسٹیفائڈ ہے، جوڑا بھی ہے، DNA بھی آپ کے پاس ہے، بریڈ نہیں آ رہی. کیوں کہ مادہ بریڈنگ ایج پہ ہی نہیں ہے، یا نر بریڈنگ ایج پہ ہی نہیں ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے لوگ بڑا نر اور چھوٹی مادہ لگا کے دے دیتے ہیں کسی نہ کسی کو. فرض کریں کہ اس کے اندر آپ کے پاس کوئی ایک آدھ جوڑا اس چکر میں بھی نکل گیا. ایک آدمی آپ کو 16 جوڑے دے رہا ہے، کہہ رہا ہے چلو ایک مادہ ٹھوک دیتے ہیں یار، ایک بڑے نر کے ساتھ ایک چھوٹی مادہ بھی ٹھوک دیں، اس کو کیا پتہ چلے گا، ٹھوک گئی. اگر وہ بڑا ہی اچھا اور شریفہ آدمی ہے تو اس کو 16 میں سے صرف ایک جوڑا ایسا دے گا آپ کو جس کے اندر فیمیل کی ایج انڈر ایج ہوگی اور میل کی ایج پوری ہوگی، رائٹ. اس کے اندر سے اس کو کافی ساری بچت نکل آئے گی. دین اوور فیڈنگ، آپ ان کو کھلا کے پستے اور بادام اور سورج مکھیاں اور جناب آپ ان کو ابیس کر دیتے ہیں، آپ نے جانور ہی موٹا کر لیا، بریڈ کے قابل ہی نہیں چھوڑا. ایگ فوڈ شروع کرائی ہے تو ابھی ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چلی، بارش کے بعد موسم اچھا ہوا، آپ نے کہا بریڈنگ سیزن آ گیا، ڈالو انہیں ایگ فوڈ. اوور فیڈنگ کر کے آپ اپنے جانور کو خراب کریں. دین کریز فار وائٹامنز اینڈ سپلیمنٹس، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وائٹامن اور سپلیمنٹ دے کے ہم ایسی بریڈ لیں گے چھکے کے چھکے بھر لیں گے. اوور فیڈنگ آف وائٹامنز اینڈ سپلیمنٹس اکثر جانوروں کے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. سو اس کا کریز جب آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہے تو یہ بھی پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. دین ایگ بانڈنگ، سارا کچھ یہ سارے بیہیویئر مرحلے طے کر کے فیمیل اگر آئی ہے تو پتہ لگ رہا ہے اس کا ایگ بانڈ ہوا، ویسے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، کمال قسم کی ان کی جو ہے وہ لوٹینو برکی کی فیمیل ضائع ہو گئی، ہمارے ہاتھوں میں ضائع ہو گئی. کیا پتہ چلا کہ ایگ ہی بانڈ ہوا ہوا اس کا، ایگ باہر نکال ہی نہیں رہی، ایگ بانڈنگ ہو رہی ہے. اچھا جی فرض کریں ایک آدھ پھر آپ کا ایگ بانڈ ہو جاتا ہے. میں آگے نہیں جاتا، میں آپ کے زیادہ کھانے نہیں کاٹوں گا کیونکہ مجھے آپ کے جذبات کا بھی خیال ہے. فرض کریں انہی میں سے کوئی پیئر تھا جی ایگ بانڈنگ والا، ہم پہلے ہی کاٹ چکے. میل انفرٹیلیٹی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، باکس میں جا رہے ہیں، بانڈنگ کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، انٹرکورس کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پتہ لگ رہا ہے جی انڈے خالی. کیا ہوا؟ میل انفرٹائل تھا جی. اب میل انفرٹیلیٹی کے لیے تو مجھے ایک آدھ کھانا کاٹنے دینا، ایک کھانا کاٹ دیا میل انفرٹیلیٹی کے لیے. نمبر 2 نان ہیچنگ بیہیویئر، میل بھی فرٹائل، فیمیل بھی ٹھیک، لینگ بھی آ گئی، سارا کچھ ہو گیا، جوڑا انڈوں پہ ہی نہیں بیٹھ رہا، جوڑا انڈوں پہ ہی نہیں بیٹھ رہا. کوئی ایسا بھی نکل آتا ہے مے بی بیکاز آف اوور ایگریشن آف میلز،
بعض اوقات میل اتنا اگریسو ہوتا ہے، آپ نے کھلا کھلا وائٹامن، کھلا کھلا ایگ فوڈ، چوارے انڈے کھلا کھلا کہ آپ نے میل کو اتنا اگریسو کر دیا ہے، وہ فیمیل سے کہہ رہا ہے چل اٹھ ایگس پہ نہیں بیٹھنا اور میٹنگ کرنی ہے، بریڈ ہی نہیں آ رہی، سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، سب اچھا، سب یہ جو ہے نا 13-14 مراحل کراس کر کے آ گئے، آپ کے بریڈنگ ایریا کے اندر ہیومیڈیٹی کا ایشو ہے، ڈیڈ اینڈ شیل ہو گیا، بچہ باہر ہی نہیں نکل رہا۔ ہمارے بڑے بڑے بریڈرز ہیں، میں نے ان کے بارے میں یہ دیکھا اور سنا، وہ ہیومیڈیٹی کو تو ریلیجیسلی بڑا فالو کرتے ہیں، آپ نہیں کر سکے، ماحول ایسا ہو گیا، آپ کے پاس سوفسٹیکیٹڈ انکوبیٹرز نہیں ہیں، اوور آل ماحول میں ڈراسٹک قسم کا ہیومیڈیٹی ڈراپ آیا، ڈیڈ اینڈ شیل ہو گیا۔ چلو اب ایک آدھ ڈبہ تو مجھے ڈیڈ اینڈ شیل پہ بھی کاٹنا دے، صرف ایک ہی جوڑا تھا جو ڈیڈ اینڈ شیل کر رہے تھے، باقی نہیں کر رہے۔ اچھا اس کے بعد سارا کچھ ہو گیا، بچے نکال لیے، جوڑا بچے پال ہی نہیں رہا، چلو اس کا حل ہے کہ آپ خود بہت اچھی فیڈز ہوتی ہیں، کیٹی ہوتی ہے، سکاٹس ہوتی ہے، ٹروپیکین ہوتی ہے، آپ انہیں وہ کھلانا شروع کر دیں، ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی آپ نے لے لی۔ دین کرپل چکس، سارا کچھ کر کے بچے نکال لیے، پتہ لگا ایک بچے کی ٹانگ ایسے ہے، ایک بچے کی ٹانگ ایسے ہے، پتہ لگا بچے کی چونچ ہی ٹیڑھی ہے، پتہ لگا کہ بچوں کو پولیوما ہے، کوئی پرابلم ہے جینیٹک، ان کے پر ہی نہیں آ رہے، کوئی کرپل چکس نکل آئے، وہ ایک ایڈیشنل قسم کی آپ کی ایک لائبلٹی بن گئی۔ اور دین ارلی ایج مورٹیلٹی آف چکس کو اچھا انوائرمنٹ نہیں دیا تو آپ کے چکس مر گئے۔ میں نے احتیاطاً ان سب چیزوں کے اوپر ان باکسز میں کراسز نہیں لگائے، ہمارے پاس یہ سب کے سب سچویشنز گزار کے جو پیئرز اچھے پیئرز نکلے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ پیئر نمبر 2، پیئر نمبر 3، پیئر نمبر 8، 12، 16، 15 اینڈ 13، 1 2 3 4 5 6 7، یعنی 16 میں سے آپ نے جتنی کیلکولیشن کر کے منیمم کے اوپر ان کو یہ بتا دیا تھا کہ اتنے بچے آئیں گے، تو آپ کے پاس آن بک اف یو آر ویری لکی تو 7 جوڑے آئیں گے جو کہ اچھی بریڈ کر رہے ہیں۔ یقین مانیں یہ اتنا اچھا بزنس ہے کہ اگر آپ ان 7 جوڑوں پر ہی فوکس کر لیں، یہ آپ کو پہلے ہی سال بریک ایون پہ لے آئیں گے اور اگلے سال آپ اس سے آگے جا سکتے ہیں۔ مگر ہماری ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ سیٹ ہو گئی ہوتی ہے، یہ 7 جوڑے جس کے پاس 16 میں سے یہ 7 جوڑے بریڈ کر جائیں، میں اس کو کہوں گا سر ویل ڈن، یو ہیو اے لک ان دس بزنس، کم آن ڈو اٹ لائک اینی تھنگ، آپ کا کام چل گیا ہے۔ لیکن وہ کیا ہوتے ہیں انکل جی بڑے مایوس ہوں یار، میں کیا ہوا؟ ابے یار میں بڑا مایوس ہوں، کیا ہوا؟ وہ یار میں نے فیزیبلٹی نکالی تھی 16 جوڑوں کی، یار ان میں سے صرف 8 جوڑے چلے ہیں یار۔ انکل 8 جوڑے چل گئے، ویری گڈ۔ ابے نہیں یار میں نے تو ایکسپیکٹ کیا تھا کہ میں 16 جوڑوں سے 400% پروفٹ کما لوں گا۔ وہ ایکسپیکٹیشن کی مایوسی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے نہیں یار یہ سارا سیٹ اپ میں نے بیچ دینا ہے۔ جب وہ یہ سارا سیٹ اپ بیچنے کی کوشش کرتا ہے، جس بندے نے اس کو یہ سارا سیٹ اپ لگوایا ہوتا ہے، تب اس کی حقیقت اس کے سامنے کھل جاتی ہے۔ 1 سال پہلے اس نے سارا کچھ 5 لاکھ کا خریدا تھا، آج مارکیٹ میں اس کی ورتھ 3 لاکھ ہے، تو پھر ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ فیزیبلٹیز پہ جائیں، برڈز کا بزنس کریں، حلال کاموں میں اس سے زیادہ پروفٹ کوئی بزنس نہیں دے سکتا، مگر ایکسپیکٹیشن بہت ہائی سیٹ نہ کریں۔ ان 17 چیزوں کو، ان 17 چیزوں کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، اور اگر آپ کا کبھی میری باتوں سے فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔